کیا ہے؟ دیکھو رمضان کے اندر، رمضان میں سب سے پہلا جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ روزہ۔ کیا معنی روزہ کے؟ کہ کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو اور اپنی جنسی خواہشات، سیکسول ڈیزائرز جو ہیں ان کو قابو کرو کہ دن کے وقت میں تم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ حکم آ گیا۔ تو اب اگر ذرا سوچو، کوئی لاجک لگاؤ اس میں۔ بعض لوگ اس کی حکمتیں بیان تو کرتے ہیں، حکمتیں بے شک ہیں، روزہ رکھنے میں بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن وہ در حقیقت ضمنی فوائد ہیں، ثانوی ہیں، سیکنڈری فوائد ہیں۔ لیکن اصل فائدہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ کھانا بند کر دو، فوراً بند کر دیا۔ یہ جو بھی بند کرنے کا حکم آیا بندے نے فوراً بند کر دیا۔ کس طرح کہ جب صبح صادق ہوئی، صبح ہوئی تو اس وقت حکم آ گیا کھانا بند کرو۔ اب اگر فرض کرو صبح صادق ہو گئی اور 1 منٹ آدمی زیادہ کھاتا رہا، 1 منٹ 2 منٹ صبح صادق کے بعد کھاتا رہا، روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بھلا بتاؤ، کوئی لاجک بتاؤ یار کہ اس کے پیچھے یہ، یعنی فرض کرو آج یہاں تو بڑا لمبا روزہ ہوتا ہوگا نا، آج کل روزہ آئے گا تو 14-16 گھنٹے کا ہوگا شاید، تو کوئی آدمی 14 گھنٹے روزہ رکھے، 15 گھنٹے صرف 2 منٹ شروع کے وہ اس نے کھانے میں گزار دیے، روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ جو 14-15 گھنٹے گزرے، حالانکہ اس میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، نہ کھایا نہ پیا، لیکن روزہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس واسطے کہ جو حکم آیا تھا اس حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی، 2 منٹ زیادہ گزر گئے تو روزہ ختم ہوا۔ تو یہ کیا لاجک کے اعتبار سے اگر دیکھو تو بھائی مقصد تو یہ تھا نا کہ سارا دن آدمی کھائے پیے بغیر گزارے، سارا دن گزارا، صرف 2 منٹ ہی کی تو بات تھی، لیکن اس 2 منٹ کی وجہ سے سارا روزہ جاتا رہا، سارا دن روزہ رکھ لیا، 14 گھنٹے 15 گھنٹے، غروب ہونے میں 1-2 منٹ باقی تھے اور اس وقت کھا لیا، روزہ ہوا؟ حالانکہ 14-15 گھنٹے روزہ رکھا تھا لیکن وہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی اللہ کا حکم کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، اس واسطے وہ روزہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوا، روزہ ضائع چلا گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس کے اوپر فلسفہ نکالے، کوئی اس کی فلسفی تلاش کرے، اس کی لاجک کیا ہوئی، تو لاجک سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ بتلانا ہے، کہ اس بات کی ٹریننگ دینی ہے کہ جس لمحے ہمارا حکم، جو حکم آ جائے، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کو مانو، اس کے اوپر عمل کرو۔ وہ کرو گے تو بندے ہو اللہ کے، اور اگر وہ نہیں کرو گے تو بندگی کے خلاف ہے، تمہاری زندگی کے مقصد کے خلاف۔ اور سنیے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور ہر روزے دار تقریباً جانتا ہے یہ بات کہ جب افطار کا وقت ہو جائے، روزے کے افطار کا وقت ہو جائے، اس کے بعد حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جلد از جلد افطار کرو، دیر نہ کرو افطار کرنے میں، جلدی سے جلدی کرو۔ اسی لیے حدیث میں اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ جب افطار کا وقت آئے تو جلدی افطار کرو، دیر نہ کرو، چاہے پانی پی لو، ایک کھجوری کھا لو، لیکن افطار جلدی کرو۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا تھا کبھی کھاؤ نہیں پیو نہیں، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو کہ جلدی کھاؤ جلدی پیو۔ یہ اگر کھانا اور پینا، کھانے سے روکنا مقصود تھا، بھوکا پیاسا رکھنا مقصود تھا، تو بھائی تھوڑا سا اور اگر بھوکا پیاسا رہ جائے تو کیا خرابی،
اور بھی اچھی بات معلوم ہوتی ہے بظاہر کہ اللہ کے لیے کچھ اور دیر، لیکن کیوں بتلانا یہ مقصود ہے کہ نہ تمہیں کھانا رکھنے میں کوئی اجر ہے، نہ تمہارا کھانا کوئی مقصود ہے، نہ بھوکا رہنا مقصود ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے حکم کو مانو. ہمارا حکم جب تک تھا کہ کھانا مت کھاؤ، جب ہمارا حکم آ گیا کہ کھاؤ تو اب کھانا تمہارے لیے ضروری ہو گیا، اب جلد از جلد کھاؤ. اور اسی لیے صوم الوصال حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ مسلسل روزے رکھتے تھے، یعنی ایک روزہ بھی ختم نہیں ہوا دوسرا روزہ شروع ہو گیا، رات کو بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ. لیکن صحابہ کرام کو منع کر دیا، تمہارے لیے جائز نہیں، تم مت رکھو. کیوں؟ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب افطار ہو جائے تو افطار ہوتے ہی تم اللہ کے حکم کے مطابق کھانا شروع کر دو. تو نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ بھوکا رہنے میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے ہمارے حکم کی تعمیل میں ہے، ہمارا حکم ماننے میں ہے. یہ مسئلہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور حدیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، اور آپ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، سحری دیر سے کھاؤ. سحری دیر سے کھاؤ، یعنی جس وقت ختم ہونے والا ہے تو بالکل وقت ختم ہونے سے آخری لمحات میں جتنا آدمی سحری کھائے گا اتنا ہی افضل ہے. تاخیر السحور افضل ہے، سحری کو تاخیر میں سے کھانا. اگر کوئی آدمی پہلے سحری کھا لے، رات کو آدھی رات کو کھا کے سو جائے تو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن سنت کے خلاف. سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے، سحری کا جو وقت ہے اس سے بہت پہلے کھا کے اگر کوئی سو جائے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا، مستحب کے خلاف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حکم ابھی، کھانا چھوڑنے کا حکم ابھی نہیں آیا. اس وقت چھوڑو کھانا، اس وقت چھوڑو جب ہمارا حکم آ جائے گا کہ چھوڑ دو، اس سے پہلے مت چھوڑو. اس لیے سحری میں تاخیر، سحری کے اندر تاخیر اللہ کا حکم دیا گیا. تو یہ ٹریننگ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ بندہ اگر اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے تمہیں اس بات کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہے. جب وہ کہیں کہ کھاؤ تو کھاؤ، جب وہ کہیں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ. اپنی طرف سے، اپنی عقل سے کوئی کام نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کرنا ہے. یہ ہے فلسفہ جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر اس کی ٹریننگ ہمیں آپ کو دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند بن جائے اور وہ اپنی عقل اور اپنی خواہشات سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے قربان کر دے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے در حقیقت انسان کی روح کے اندر. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سما جاتی ہے تو اس سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ہماری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے دوسرے کاموں کی بھی اجازت عطا فرما دی کہ تم تجارت بھی کر سکتے ہو، ملازمت بھی کر سکتے ہو، روزی بھی کما سکتے ہو، بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے مل جل بھی سکتے ہو، دوستوں احباب سے بھی مل سکتے ہو، تفریح بھی کر سکتے ہو جائز حدود میں رہتے ہوئے. لیکن سال کے 11 مہینے ہمارے اس طرح گزرتے ہیں کہ اس میں ہم ان دوسرے کاموں میں
اتنے زیادہ مشغول اور منہمک ہو جاتے ہیں کہ وہی مادی مفادات ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ زیادہ تر ہماری سوچ اس کے گرد گھومتی ہے کہ زیادہ پیسے کہاں سے حاصل کر لوں، زیادہ آرام کہاں سے مل جائے، زیادہ لذت کہاں سے حاصل ہو جائے۔ اس فکر میں ہماری ساری توانائیاں خرچ ہو رہی ہوتی ہیں، تو نتیجہ یہ کہ ہم اپنے جسم کو تو بڑھا رہے ہیں اور جسم کی لذتوں اور جسم کی راحتوں کی طرف تو متوجہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو روح کو تقویت دینے کی بات تھی وہ ہم سے پیچھے رہ جاتی۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے ہمارے آپ کے لیے کہ بھئی سال کے 11 مہینے تم نے اپنے جسم کو تقویت بخشی، اپنے جسم کو پالنے پوسنے میں لگے رہے، اب ایک مہینہ ایسا نکال لو جس میں تمہاری روح کی تربیت ہو، جس میں تمہاری روح پروان چڑھے، جس میں تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو۔ یہ مہینہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو سال کے 11 مہینے کی مصروفیات کی وجہ سے دب گیا تھا اس کو ابھارے، اور اس کو ابھار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط کرے۔ یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے لایا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں آدمی، ہر مسلمان، کوئی مسلمان اس سے مستثنی نہیں ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو کسی بھی قیمت پر توڑنے کو آمادہ نہیں ہوتا۔ اگر فرض کرو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی، گرمی کا موسم ہے، فریج میں پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، کمرے میں کوئی اور دوسرا آدمی دیکھنے والا موجود نہیں، اور مسلمان نے روزہ رکھا ہوا، پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن کوئی مسلمان اس حالت میں اپنی پیاس کی وجہ سے پانی پینے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا آدمی اگر اس سے کہے کہ بھئی تمہیں میں 1,00,000 پاؤنڈ دوں گا اور تم اپنا یہ پانی پی لو، کوئی مسلمان مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اس واسطے کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے، لہذا میرا کتنا ہی دل چاہ رہا ہو اور کتنی ہی مجھے خواہش ہو رہی ہو، کتنے مجھے لالچ دیے جا رہے ہوں، میں روزہ توڑوں گا نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے جو اسے روزہ توڑنے سے روک رہی ہے؟ یہ اس کی روح کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے جو اس کو روزہ توڑنے سے روک رہا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ مطلب یہ کہ یہ تقویٰ جو رمضان کے اندر تمہارے دل میں آ گیا ہے کہ روزہ نہیں توڑوں گا چاہے کچھ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، چاہے کتنا نقصان ہو جائے، چاہے مجھے کتنا لالچ دیا جائے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ جو تمہارے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے یہی تقویٰ ہے۔ تو اسی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی ٹریننگ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ بھیجا ہے، تاکہ تمہیں اس بات کی ٹریننگ حاصل ہو کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا تو قربان کروں گا، اپنے مفادات کو قربان کرنا پڑے گا تو کروں گا۔ جس طرح روزے میں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہی جذبہ ہمیں زندگی کے دوسرے کاموں میں بھی عطا فرما دے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی جس طرح شدید پیاس کے باوجود
میں روزے میں پانی نہیں پیتا اور شدید پیاس کے بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھاتا، تو جب باہر نکلوں گا تو چاہے جتنی خواہش ہو رہی ہو، کتنا ہی دل مچل رہا ہو کہ میں اپنی آنکھ سے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، کسی نامحرم پر لذت کی غرض سے نگاہ ڈالوں، اور اس کے لیے دل مچل رہا ہے، دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، جذبات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جس طرح تم وہاں پیاس کے باوجود پانی نہیں پی رہے تھے، اسی طرح یہاں پر اپنی آنکھ کو اس غلط کام سے بچا لو۔ یہ نام ہے، یہ ہے تقویٰ۔ تو اس تقویٰ کی تربیت دینی مقصود ہے کہ جب یہ رمضان کے اندر بار بار یہ واقعہ پیش آئے گا کہ خواہشات کو قربان کرو گے اللہ کے لیے، تو اس سے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا اور وہ تقویٰ پھر اگلی زندگی کے اندر بھی کام آئے گا۔ تو رمضان کے عبادتوں میں اگر آپ دیکھو اور اس کے اوپر غور کرو تو یہ بڑے عظیم ٹریننگ کا زمانہ ہے، تربیت کا زمانہ ہے، نفس کی تربیت کا، روح کی تربیت کا، انسان کے اخلاق اور اعمال کی تربیت کا زمانہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ دن کے وقت میں روزہ ہے اور رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تراویح کی نمازیں ہیں، اور اس کو آسان کرنے کے لیے، ٹریننگ کو آسان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسباب ایسے پیدا فرما دیے ہیں کہ فرمایا کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس زمانے میں، تاکہ وہ بہکانے کی صلاحیت ان کی کمزور پڑ جائے اور وہ انسان کو بہکا نہ سکیں۔ تو تمہارے لیے یہ آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے۔ اور آج کل ایک رسم چل پڑی ہے استقبال رمضان کی، اس کے لیے محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں۔ مجھے تو اندیشہ ہے کہیں یہ بھی کوئی بدعت کی شکل اختیار نہ کر لے۔ لیکن رمضان کا استقبال حقیقت میں یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس کو میں اپنی روح کی تربیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لیے استعمال کروں گا۔ یہ آدمی پہلے سے اس بات کا تہیہ اور اس بات کا عزم کرے تو یہ ہے صحیح استقبال رمضان کا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ رمضان جیسا میں نے عرض کیا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک محدود نہ رہنا چاہیے، بلکہ پہلے سے آدمی دو کاموں کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ یہ انسان کی زندگی میں بڑی خوشگوار تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دو باتیں، ایک بات یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس بات کا تو پکا عزم کر لے انسان کہ اس پورے مہینے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ورنہ آپ سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا۔ کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر حلال کو بھی چھوڑ دیا۔ پانی پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، جو روزے میں یا غیر روزے میں دونوں میں حرام ہیں، اگر وہ نہ چھوڑی تو پھر وہ روزہ کس کام کیسا ہوا؟ مثلا جھوٹ بولنا حرام تھا، جھوٹ بولنا روزے میں نہ چھوڑا۔ غیبت کرنا حرام تھا، غیبت کرنا روزے میں نہ چھوڑا۔ کسی کے اوپر نامحرم پر لذت لینے کی نگاہ غرض سے نگاہ ڈالنا حرام تھا، وہ نہ چھوڑا۔ کسی کو لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا عام حالات میں بھی حرام تھا، وہ نہ چھوڑا۔ تو بھائی جو حلال چیزیں تھیں وہ تو چھوڑ دی رمضان میں، لیکن جو پہلے ہی سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی، تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ تو تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ حلال چیزیں تو چھوڑی ہیں
حرام چیزیں بھی چھوڑو، اس بات کا عزم کرو کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی، زبان کوئی غلط بات نہیں بولے گی، کان کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، اور منہ میں کوئی حرام لقمہ نہیں جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا دن تو روزہ رکھا اور افطار کیا حرام غذا سے، ایسے آمدنی سے جو حرام تھی اس سے افطار کیا، دھوکہ دے کر فرض کرو کمائی حاصل کی وہ حرام، سود کھا کر کمائی حاصل کی وہ حرام، قمار کے ذریعے حاصل کی یا اور کسی غیر شرعی طریقے پر حاصل کی وہ حرام۔ تو روزہ تو رکھا سارا دن اور افطار کیا حرام سے، تو وہ کیسا روزہ ہوا، اس سے کیسے تقوی پیدا ہوگا؟ لہذا اس بات کا اہتمام کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اس طرح گزرے گا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اپنی پوری ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ اسی طرح جیسے شدید پیاس میں پانی پینے سے پرہیز کرتے ہو، اسی طرح گناہ کے ارتکاب سے بھی پرہیز کر کے دیکھو کرو، تو یہ رمضان کا مہینہ اس کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ یعنی یہ تہیہ کر لیں کہ رمضان کا مہینہ اس طرح گزرے گا، اور اگر کسی کی آمدنی میں کچھ ناجائز عنصر شامل ہے، ناپاک ناجائز حرام عنصر شامل ہے، کم از کم یہ طے کر لے کہ رمضان کے مہینے میں میرا جو کھانا ہوگا وہ حلال آمدنی سے ہوگا، چاہے اس کے لیے کسی سے قرض ہی لینا پڑے، لیکن قرض لے کر کھا لوں گا، لیکن حرام چیز نہیں کھاؤں گا، حرام آمدنی کو استعمال نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ ہمیں اس کے عزم کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اس طرح گزاریں گے، گناہ نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ در حقیقت اس لیے آتا ہے تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق دنیاوی مشاغل کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہے اس کو بحال کیا جائے، اس کو ریسٹور کیا جائے، اور اس کو بہتر طریقے پر اس کے اندر ترقی پیدا کی جائے۔ اس کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ نفلی عبادتیں جو فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، لیکن نفلی عبادتیں عام دنوں سے زیادہ کی جائیں۔ مثلا قرآن کریم کی تلاوت یہ بہترین عبادت ہے، وہ جتنی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو سکے وہ کی جائے۔ اسی طرح بہت سی نفلی نمازیں ایسی ہیں جو عام دنوں میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اس وقت رمضان کے اندر یہ طے کر لیں کہ رمضان میں ہم تہجد کا بھی اہتمام کریں، یعنی اس میں آدمی سحری کھانے کے لیے تو اٹھتا ہی ہے نا، تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے اور کچھ تہجد کی رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ اشراق تو اوابین یہ جو نفلی نمازیں ہیں ان کا عام دنوں میں اہتمام نہیں ہوتا، تو آدمی یہ سوچ لے کہ میں اس میں زیادہ اہتمام کروں گا۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک گناہوں سے بچنے کا اہتمام، دوسرا نفلی عبادتوں کی کثرت جن میں قرآن کریم کی تلاوت سر فہرست ہے، جتنا زیادہ ہو سکے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ آیا ہے کہ ہر رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی تو 2 مرتبہ دور کیا اس سال، تو اور پھر بزرگوں کا معمول شروع سے چلا تھا۔ قرآن کریم کو رمضان سے خاص نسبت ہے،
تو بزرگوں کا معمول شروع سے چلا آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار اپنی معمول کی مقدار سے بہت بڑھا دی جاتی ہے، بڑھا کر تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ نفل عبادتوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنا اور نفل عبادتوں کا اہتمام، یہ دو باتیں، لیکن یہ اس وقت ہوں گی کہ رمضان کے آنے سے پہلے ابھی سے انسان رمضان کے لیے کچھ پلاننگ کرے، یعنی ایسی پلاننگ کرے کہ جس میں اس کو اس بات کا کے لیے اہتمام کرے کہ مجھے رمضان میں ان کاموں کے لیے زیادہ وقت ملے، اپنی دوسری مصروفیات کو جتنا کم کر سکے بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، اگر جتنا کم کر سکتا ہے اس کو کم کرے اور نفلی عبادتوں کے اوقات کو بڑھائے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ جو مواقع ہوتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہونے کے، ان مواقع پر جانے سے پرہیز کرے اور پہلے سے اس کا منصوبہ بنائے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے شب و روز کے معمولات، میرے دن رات کے معمولات کس طرح ہوں گے، پہلے سے یہ پلاننگ کریں۔ تو جب شروع ہوگا رمضان تو انشاءاللہ ان دو باتوں کا جب اہتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو اس کا اصل مقصد ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے، وہ تقوی کی طرف بڑھے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، وہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک خوشخبری بھی ہے جو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ خوشخبری یہ عطا فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، یعنی جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہی نہیں ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ رمضان سلامتی سے گزر گیا تو انشاءاللہ سارا سال سلامتی سے گزرے۔ تو اگر ہم نے اس کا اہتمام کر لیا کہ یہ رمضان جو آ رہا ہے اس میں ہم ان باتوں کا اہتمام کرتے ہوئے اور اس کو سلامتی کے ساتھ گزار دیں، گناہوں سے بچ کر گزار دیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے گزار دیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال بھی اسی سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو یہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں انقلاب اس طرح آ جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا نقطہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ایک بڑی تسلی کی بات فرمایا کرتے تھے جس سے بڑی تسلی ہوتی ہے۔ علماء حضرات موجود ہیں، وہ اس کا صحیح لطف محسوس کریں گے۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس میں یشاء کی ضمیر جو ہے تو وہ بظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یشاء کی ضمیر من کی طرف راجع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف اس کو جو کھینچنا چاہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یعنی جو چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کھینچ لے، اللہ اس کو بھی کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف۔ ہاں جو کھینچنا ہی نہ چاہے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن جو کھینچنا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھینچ لے، اس کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ
کہ اگر ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف کھینچ لے تو اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے. اور چاہنے کا مطلب یہ ہے, اللہ کے کھینچنے کا چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم بڑھاؤ, ارادہ کرو, ہمت کو تازہ کرو, عزم کو تازہ کرو, اور ایک قدم بڑھا دو. ایک قدم بڑھا دو گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک قدم بڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھ کے جاتا ہوں. جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں 1 ہاتھ اس کے آگے جاتا ہوں. جو 1 ہاتھ میرے پاس آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے آگے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو پکڑ کر اپنے راستے پر لے جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, معمولی بات نہیں ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ تھوڑی سی نظیر یہ ہے کہ دیکھو, ایک جب بچہ ہوتا ہے وہ شروع میں جب چلنا سیکھتا ہے تو چلنا نہیں آتا, ماں باپ اس کو چلانے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں. تو ابھی وہ کھڑا ہونا سیکھا ہے, اس نے چلنا نہیں سیکھا, تو ماں باپ اس کو بلاتے ہیں آؤ, اور وہ ڈرتا ہے آتے ہوئے. اگر آئے گا آگے بڑھے گا تو 1 آدھ قدم بڑھا کر گرنے لگتا ہے, لیکن باپ گرنے نہیں دیتا. جب 1 قدم بڑھاتا ہے تو باپ اس کو گود میں اٹھا کر اس کو گرنے سے روک لیتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں جو شخص اللہ جل جلالہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ گرنے نہیں دیتے, اس کو اٹھا لیتے. اور جب باپ ایسا کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی رحمت و شفقت تو باپ سے کہیں زیادہ. لہذا گھبراؤ نہیں, مایوس نہ ہو. اپنے حالات کا جائزہ جب لیتے ہو تو اس میں مایوسی کو راہ نہ دو. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. جب کبھی گرنے لگو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو, یا اللہ میں گرنے لگا ہوں مجھے سنبھال لیجیے. اللہ تعالیٰ سنبھال لے. اور اگر پھر بھی گر پڑو تو پکار لو ان کو کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرمائے. یاد رکھو یہ توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہوں کا تریاق اتنا آسان بنا دیا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بے شک پیدا کیا اور انسان کے دل میں نفس بھی رکھ دیا, رفتانی خواہشات بھی رکھ دی جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت سے یہ